اب ہم چلتے ہیں جو مہمانوں نے ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے ان کی جانب. ڈاکٹر فوزیہ سعید، ابھی آپ کا ذکر بھی ہوا، اور معاشرے کی جب ہم بات کر رہے ہیں، سماج کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں خواتین کا کردار ادب کو لے کر، آپ اس کو کس طرح اخذ کرتی ہیں؟ آپ کا مشاہدہ اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم منتظر ہیں کہ آپ ہم سے شیئر کریں. ویسے تو بہت بڑے بڑے مہمان ہیں آپ کے، تو میں مختصر بات کروں گی. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب کا اور ایکٹیویزم کا چولی دامن کا ساتھ رہا. پہلے دور میں جب اتنا زیادہ خواتین کو بہت پابندیوں میں رہنا پڑ رہا تھا، اور وہ اپنے نام سے بعض اوقات نہیں لکھ پاتی تھی، یا ان کی چیزیں اتنی پبلش نہیں ہوتی تھی. یہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں بھی ایک کتاب چھاپ لینا، یا ایک نظم کہہ لینا، یا ایک ناول لکھنا ایک ایکٹیوسٹ کی بہت بڑی تحریک سے کم نہیں تھا. پھر وہ دور آیا جب پاکستان کا بننے کے بعد کی جو بات تھی، تو ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تصویریں غراروں میں، بڑے بڑے غراروں میں، اسٹیج پہ افواہ کے پروگرامز میں. تو اس وقت غرارے میں اسٹیج کے اوپر بیٹھنا بھی جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایک پرو ایکٹیو انیشیٹو تھا. تو اس طرح سے میں ان کو بہت علیحدہ نہیں دیکھتی ہوں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور پہلے بات ہو چکی کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے، تو میں تھوڑا سا الفاظ کے اوپر آؤں گی کہ بعض اوقات یہ جو چولی دامن کا ساتھ میں نے کہا، جب ہم جنسی ہراسیت کے خلاف تحریک کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں کشور ناہید کے پاس گئی اور میں نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس انگریزی میں لفظ ہے، اردو میں نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئن کر کے دیں. اور پھر انہوں نے جنسی ہراسیت مجھے ایک کہا اور جنسی ہراسانی ایک لفظ یہ دیا. اور پھر اس کو ہم نے میڈیا کے تھرو اور اپنی لکھائی کے تھرو ہم نے اس کو ایک طرح سے ہاؤس ہولڈ لفظ بنا دیا. اسی طرح ریپ جو ہے اس کا اردو نہیں تھا ہمارے پاس، تو اس میں جو عزت لٹ جانا لفظ استعمال ہو رہا تھا وہ اس قدر بھیانک تھا، جو میں سمجھوں کہ اپنے سماج کی اگلیسٹ یعنی بدترین سوچ کو وہ ظاہر کرتا تھا. عزت لٹ جانا یا عصمت ریزی یا عصمت دری، اس قسم کے الفاظ تھے. تو اس کا پورا کانسیپٹ جب ہم نے چیلنج کیا، تو پھر ہمیں لفظ کی ضرورت پیش آئی کہ ہم کیا لفظ استعمال کریں، کیونکہ عزت لٹ جانا بالکل بھی اس قابل نہیں تھا. اس کے بعد جو زنا بالجبر آیا، ہمیں اس پہ بہت اعتراض تھا، کیونکہ زنا کا پہلے ہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ لڑکی کی اپنی مرضی تھی. آج تک وہ یہی رہتا ہے کہ جھوٹ ہی بول رہی ہیں. تو زنا کا لفظ ہم اس لفظ میں شامل کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ریپ کا اور زنا کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. تو پھر ایک لفظ کوئن کیا زبر جنسی کا. تو اردو زبان میں یہ لفظ میں نے یہ دیکھا کہ جنسی ہراسیت کو جب ہم نے پاپولرائز کیا تھا تو بہت تیزی سے پاپولر ہو گیا تھا، لیکن زنا بالجبر کی جگہ یا عزت لٹ جانے کی جگہ جب نیا اردو کا لفظ ہم نے زبر جنسی انٹروڈیوس کیا، تو اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہا ہے. میں نے خواتین سے بھی، ہم میڈیا والوں سے بھی، ہم کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہ اب جو پرانے الفاظ ہیں ان کو ہم پھینک دیں اور یہ زبر جنسی کا لفظ لے آئے، زبر جنسیہ اور ریپسٹ. مگر میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی کیونکہ ذہنی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکی ہی جو ہے وہ ایک ڈیمیج پراپرٹی یا ڈیمیج گڈ بن گئی ہے، تو وہ اتنی تیزی سے نہیں آ پائی جس طرح ہم چاہتے ہیں. اسی طرح جب بیوی کو مارنے کا عمل جو ہے، یہ برٹش ایک پوری تحریک چلی، جب لفظ نہیں تھا کہ بیوی کو مارنے کو کیا کہتے ہیں، تو وائف بیٹرنگ کا ایک لفظ انگریزی میں نکلا. یہاں پر اب گھریلو تشدد کا ہے، لیکن بیوی کو مارنے کے لیے علیحدہ سے ابھی بھی نہیں ہے اتنا لفظ. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ زبان جو ہے اس کو اس میں نئے معنی دینا، اس میں نئے الفاظ شامل کرنا. آپ دیکھیے نا، جو حمل کا لفظ ہے یہ بھی بہت اب جا کے کچھ سالوں میں پاپولر ہوا. اس سے پہلے تو پاؤں بھاری ہو گیا اور یہ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. تو یہ بھی ہمارے ادیبوں کا کام ہے اور ہماری خواتین اس میں آگے آگے رہی ہیں. پھر ایک تو یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں تبدیلی کی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح الفاظ لینگویج میں آتے ہیں، اور وہاں ادیب، خاص طور پہ خواتین اور باشعور ادیب جو ہیں ان کا ایک رول رہتا ہے. دوسری میں بات ذرا سی الٹی کرنا چاہتی تھی، جو شیڈو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادیبوں کی جب بات کرتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشنز کی بات کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ، کیونکہ میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور میں لکھتی بھی ہوں،
साथ साथ ये भी आना चाहिए कि पेट्रियार्की को मजबूत करना या उसको रीइंफोर्स करना भी अदीबों का मशगला रहा है, और उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें मर्द भी शामिल। मैं सिर्फ यहाँ टैग करना चाहती हूँ, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बहुत सा नुकसान भी आजकल हो रहा है, चाहे वो ड्रामों की सूरत में हो, चाहे वो अफसानों की सूरत में हो, तो थोड़ा सा आज की जो नशिस्त है उसमें हमें ये कम से कम फ्लैग ज़रूर करना चाहिए कि हमें आपस में एज अ कम्युनिटी, अब कम्युनिटी आप सिर्फ ख़वातीन की और जो प्रोग्रेसिव हैं उनको भी देख सकते हैं और अदीबों की कम्युनिटी को भी देख सकते हैं कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे पे चेक भी रखना चाहिए कि जहाँ पर हम जहनों की वो कुंडियाँ और ताले खोल रहे हैं तो वहाँ पर मोहरें लगाना भी अदीबों का एक शेवा रहा, तो उस पे ज़रा सी हम नज़र ज़रूर रखें और एक हम पब्लिक ओपिनियन, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक ओपिनियन ज़रा जमा के थोड़ा वज़न के साथ रखें, ताकि आजकल के दौर में जो बहुत ही कदामत पसंदी की बातें हैं उस पर थोड़ा शोर करें, थोड़ा अपना ओपिनियन दें, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है ना वही सोशल कंट्रोल एक दूसरे पे रख सकती है। तो मैं समझती हूँ उसके ऊपर भी साथ साथ नजरसानी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये फ्लैग करना चाहती थी कि दोनों तरफ से हिसाब हमें थोड़ा देख के चलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुगरा, मैं डॉक्टर फौजिया की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे इन्होंने सोशल चेक की बात की, एक तो उस पर आप क्या फरमाना चाहेंगी, और उसके साथ साथ जितना अदब या जितने अदब के तहत मुख्तलिफ शक्ल में हमारे पास एंटरटेनमेंट आप कह लीजिए या इन्फोटेनमेंट कह लीजिए जो हमारे सामने आ रही है, उससे आप क्या समझती हैं कि हमारे समाज पे क्या असरात ज़्यादातर मुरतब हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अदब के हवाले से और जो असरात हैं, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फ़िलोसफ़ी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ और मैं समझती हूँ कि काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज का जो हमारा सवाल है उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि हम अभी तक बात कर रहे हैं औरतों की बराबरी के हवाले से, हकूक़ के हवाले से। हमें सबसे पहले तय ये करना है कि औरत एक फ़र्द है, जिस तरह मर्द एक फ़र्द है, और हमारी सोसाइटी के काफ़ी मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जो तरबियत हमारे यहाँ लोगों की गई है उसमें औरत का किरदार एक कनीज़ का किरदार रखा गया कि जिसका काम घर का काम करना और शाम को बन संवर कर खामद का इंतज़ार करना है। उसमें क्या सलाहियतें हैं, वो अपनी ज़ात की शख्सियत का किस तरह इजहार कर सकती है, ये बड़ी देर बाद उसको इजाज़त मिली। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आप देखें कि अमेरिका में आज तक कोई औरत जो है वो सदर नहीं बनी। हम तो फिर खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वज़ीर आज़म बनाया गया और उनको भी औरतों ने वोट नहीं दिया, मर्दों ने वोट दिया। तो सबसे पहले तो औरत को ख़ुद ये फ़ैसला करना है कि मैं एक फ़र्द हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं वो तमाम काम कर सकती हूँ कि जो मेरी ज़ात के अंदर मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है और मुझे ये सबक दिया मेरे वालिद साहब ने, जो कि ज़मींदार थे और जिनकी तालीम सिर्फ़ मिडल थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में हमला करो, अपना हक़ लो, डरो मत, खौफज़दा ना हो। आज हमारे जितने मसाइल हैं उनका ताल्लुक़ इस बात से है कि हम बच्ची को डराते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये हो जाएगा, तो वो शुरू से उसके अंदर एक इत्मीनान पैदा ही नहीं होता। और वो एक 16 साल की 18 साल की बच्ची बाहर निकलती है तो 4 साल के भाई को साथ लेकर जाती है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लिबरल हैं, रोशन ख्याल हैं, लेकिन मुतहरिक नहीं है। मुतहरिक वो 5% अमला है जो कि औरत को ना हुक्मरानी का हक़ देता है, ना दफ्तर में काम करने का हक़ देता है, ना उसको बाहर निकलने का हक़ देता है, ना उसको ज़िंदगी का हक़ देता है। तो हमें जो हमारे अच्छे लोग हैं उनको मुतहरिक होना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। हम सबको ख़ुद भी, मैं अब एक दरबार पर गई और उन्होंने हमें रोक लिया। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कहा औरतों का दरबार में जाना मना है। मैंने कहा कि मैंने तो सूफ़ी को जन्म दिया है, मैं तो माँ हूँ
اور اگر ماں دربار کے اندر نہیں جا سکتی تو کون جا سکتا ہے؟ تو یہ جو رویے ہم نے بنائے ہیں، ان رویوں کی جو تربیت ہے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں عورت کو اگرچہ بڑے مسائل کا سامنا رہا اور ابھی بھی ہے، اس کے باوجود عورتوں نے بہت لکھا، اور میری دوست فاطمہ حسن سامنے بیٹھی ہیں، ان لوگوں کی جو سٹرگل ہے وہ بہت عظیم سٹرگل ہے، ابھی تک یہ کر رہے ہیں لوگ۔ اور نور الہدیٰ صاحبہ نے ڈراموں کے ذریعے جو ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا ہے، عورت نے کسی بھی محاذ پر پسپائی اختیار نہیں کی اور وہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی، اور عورت کامیاب ہوگی تو پاکستان کامیاب ہوگا، ورنہ آپ یہ مسائل جو یہ ہیں دن بدن بڑھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں کی موجودگی سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، جیسے آپ نے اپنا ذکر کیا کہ آپ کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، پنجاب کا غالباً ذکر ہوا، اس سے پہلے سندھ کا ذکر ہوا۔ ہمارے یہاں زبانوں سے مخصوص کر بھی لوگوں کو یا خواتین کو جانچا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فلاں جگہ سے ہے، تو شاید اس کی اٹھان ایک خاص طریقے کی ہوگی یا سوچ ایک خاص طریقے کی ہوگی۔ لیکن اگر عورت کو موقع ملے اور وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کر سکے تو وہ اس لیول تک پہنچ سکتی ہے۔